اسلام 360 کے حوالے سے بھی جو تفسیر انہوں نے ایڈ کی وہ خود کی. پھر میں نے انہیں کہا کہ آپ جیلم آئیں کراچی سے، اس دوران جتنی اپڈیٹس ہوئی ہیں، کیونکہ وہ وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، وہ میں آپ کو ساتھ بٹھا کر اس کی اناؤنسمنٹ کروں گا. احادیث کی جو کتابیں ایڈ ہوئی ہیں وہ بھی، اور جو تفسیر آڈیو ریکارڈنگ والی میری. تو انہوں نے ایگری کیا اور وہ آئے، اور وہ ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی، آپ نے وہ دیکھی ہے، اس میں انہوں نے باقاعدہ چلا کے بھی بتایا. بہرحال اس کے خلاف بھی انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر مہم چلائی اور کافی انہیں تنگ بھی کیا انہوں نے، لیکن انہوں نے اس چیز کا وزن اٹھایا. میں انہیں سلام کہتا ہوں اس حوالے سے. پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب کون سی ایسی چیز ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بیچارے اتنے مجبور ہوئے کہ انہوں نے یہ آڈیو ریکارڈنگ اسلام 360 سے نکال دی. تو آپ سنیں، اور اس قوم کے علماء اور خصوصاً وہابی علماء اور باقی بھی خیر شامل ہیں، لیکن وہابی ذرا آگے ہیں. تو یہ جو وہابی علماء ہیں، ان کی پستی کا لیول کیا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ سوشل میڈیا پہ جو اس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں اس کا انہوں نے کوئی اثر نہیں لیا. کیوں لینا تھا؟ ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہابیوں نے تو اس کو کہاں سے یوز کرنا ہے؟ دیوبندیوں نے، بریلویوں نے، ان بیچاروں کا قرآن و حدیث کی نمبرنگ کے ساتھ کیا لینا دینا؟ یہ تو ہم نے آگے پہلی دفعہ پبلکلی یہ چیز بتائی ہے. تو انہوں نے زاہد چیپا بھائی کو اغوا کیا جی گھنٹوں کے ذریعے، اور دلیری اتنی ہے کہ نقاب پوش تھے وہ، اور انہیں ویرانے میں جا کے خوب مارا پیٹا. ابھی بھی وہ بیڈ ریسٹ پہ ہیں، ہاسپٹل میں بھی وہ ایڈمٹ رہے ہیں، لیکن یہ انہوں نے پبلکلی یہ بات نہیں بتائی. ٹھیک ہے، باقی کئی اور تفصیلات ہیں جو مجھے پتہ ہے، لیکن انہوں نے مجھے منع کیا ہے بتانے سے. انہوں نے مجھے اسی وقت ای میل کی، اور یہ بات صرف انہوں نے مجھے بتائی یا اپنے جو ٹیم ممبرز تھے ادھر کے، ان کے آفس کے، ان کو تو بتانا ضروری تھا، کیونکہ مستقبل میں کوئی آپ نے لائے عمل تیار کرنا ہے تو اس کے لیے ٹیم ممبرز کو ساتھ لینا ضروری ہے. تو انہوں نے باقاعدہ مجھے ای میل بھیجی، اور اس پہ انہوں نے لکھا کہ میں ڈسکس کروں گا آپ سے فون پہ تفصیلی میری گفتگو ہوئی، اور ان کا جی یہ دیکھیں یہ اس لیول کے اوپر اتر آئے ہیں. تو میں نے انہیں ایک ہی بات کی، میں نے کہا میرے بھائی، ہمیں اس وقت اسلام 360 اور آپ کی زندگی عزیز ہے، آپ مہربانی فرما کے اسے وقتی طور پہ یہاں سے نکال دیں. اگر اس میں یہ خوش ہوتے ہیں، یہ لوگ اس بدماشی کے اوپر اترے ہوئے ہیں کہ جب کوئی بندہ بات نہ مانے تو اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہیں. اب میں نے زاہد بھائی سے ریکویسٹ کی کہ میں سارا خرچہ اٹھاؤں گا، وکلاء کا بھی پورا پینل ہمارا تیار بیٹھا ہے کراچی میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف ہمیں ایک دفعہ اشارہ کریں، ان وہابیوں کو لاہور سے ہر 15 دن بعد آ کے انگوٹھا لگانا پڑے گا کراچی میں. جب ان کو ضمانت لینی پڑے گی نا، اور جب تک یہ کیس چلے گا، کیس 5-7 سال سے کم ختم نہیں ہوتا، اسی طرح ذلت اور خواری کاٹتے رہیں گے. لیکن وہ زاہد بھائی تیار نہیں ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس معاملے میں آگے نہیں جانا چاہتا، میں یہ ملک ہی چھوڑ دوں گا. وہ بیچارے اتنے اس حوالے سے ڈسہارٹ ہوئے ہیں. تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ ٹھیک ہے آپ اسے فی الحال نکال دیں. اور یہ جو وہابی آ کے جھوٹ بول رہے ہیں نا کہ ہمارے سوشل میڈیا کے پریشر ڈالنے سے ایسا ہوا ہے، تو پریشر تو آپ اتنے عرصے سے ڈال رہے تھے، اس کا کوئی اثر نہیں لیا. بیسیکلی آپ لوگوں نے وہی کام کیا جو نان اسٹیٹ ایکٹر کرتے ہیں، پھینٹی لگائی، مارا پیٹا. اس کی وجہ سے پھر میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ یار فی الوقت تو ہم نے اسلام 360 اور زاہد بھائی کی جو جان کی حفاظت ہے وہ ہمارے لیے پرائورٹی ہے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یار. ہماری تو ماشاءاللہ اتنی ویورشپ ہے کہ ان سارے وہابیوں کے مولویوں کی ملا کے، اور دوسرے بھی ان کے جو سو کالڈ انورٹڈ کاما میں سنی بھائی ہیں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، سنیت کے نام کے اوپر چورن بھیج رہے ہیں. اہل سنت تو ہم ہیں جو کتابوں سے حدیثیں بیان کرتے ہیں. سنی وہ ہوں گے جو اپنے بابوں کی تعلیمات پیش کریں گے، یا جو قرآن اور بخاری مسلم سے تعلیمات پیش کریں گے. تو پھر میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ ٹھیک ہے پھر آپ اس کو فی الوقت نکال دیں. اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہمارے میڈیا کے پروپیگنڈے کی وجہ سے، یہ بھی جھوٹ بولا. دوسرا جھوٹ بولا انہوں نے کہ اسلام 360 کے ریپ نے ہمیں رابطہ کر کے بتایا ہے.
کسی ریپ نے رابطہ نہیں کیا, انہوں نے تو یہ بات ہی سیکرٹ رکھی ہوئی تھی. انہوں نے جب اس کو چیک کیا نکلی ہوئی تھی تو انہوں نے رابطہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے ہم نے نکال دی ہے. انہوں نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا تھا, وہ چاہ رہے تھے کہ میں ہی اس کو ڈسکلوز کروں. اور ظاہر ہے کہ یہ 3-4 دن تو میں نے نہیں بولنا تھا, میں نے تو اتوار والے دن ہی بولنا ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے ہمارا تو ایک ڈیکورم ہے. تو پھر میں نے زاہد بھائی سے اجازت لی, انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا آپ جتنا مجھے کہیں گے میں اتنا بتاؤں گا, اس سے آگے نہیں جاؤں گا. تو یہ میں بتا دوں, میں نے ریپیٹ کیا. ان کا ہاں جی اتنا بتا دیں اور یہ چیز آپ نہ بتائیں اس میں. تو یہ ان کی اجازت سے پھر میں نے ضروری سمجھا کہ میں سنڈے والے دن اس حوالے سے گفتگو کروں. تو یہ انہوں نے جھوٹ بھی بولا کہ ہمارے پروپیگنڈا کرنے سے ہوا, یا ان کے ریپ نے ہمیں فون کر کے بتایا کہ ہم نے نکال دی ہے. وہ تو بیچارے خود افسردہ ہیں اس حوالے سے, خوفزدہ ہوئے ہیں کہ یار یہ مولویوں کا یہ بھیانک چہرہ بھی ہوتا ہے.